حفیظ جلندری کا ایک شعر ہے، وہ میں ہر جمعے تیاری کرتا ہوں پڑھنا ہے لیکن رہ جاتا ہے۔ حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے، لوگ آج حق چھوڑتے ہی اس لیے ہیں، روٹی کے لیے، پانی کے لیے، عہدے کے لیے، اس لیے حق چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں، ناموس رسالت سے لوگ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، ختم نبوت کے مسئلے میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے، ظاہر ہے ان پر زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہوگا کہ وہ حق سے پیچھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے ایک شاعرانہ تعلی تو نہیں کی، شاعرانہ وہ شاعر اس طرح کے شاعر تھے بھی نہیں، ظاہر ہے کوئی موقع ایسا آیا ہوگا کہ انہوں نے حق بات نہیں کی ہوگی، تو انہوں نے خود کہا کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے۔ یار میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اس واسطے رزق تو وہ کتوں کو بھی، وہ بھی کھا کر ہی سوتے ہیں، اور اگر رزق کی خاطر انسان حق چھوڑ دے اور رزق کی خاطر انسان ناموس رسالت سے غداری کر جائے اور رزق کی خاطر ختم نبوت سے غداری کر جائے، رزق کی خاطر بندہ حضور کے دین سے غداری کر جائے، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا مختصر منشور یہی ہے، یہ انشاءاللہ ایسا کسی کے پاس بھی منشور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے منشور۔ ہمارا منشور اسلام، پاکستان اور عوام، ہمارا منشور بس سیدھا سادہ ہے، اسلام، اسلام کو غالب کرنے کے لیے پاکستان کو سپر پاور بنا کر، جی پھر پاکستان کی عوام خود نکلے گی حضور کے دین کا جھنڈا لے کر۔ توجہ، میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جنازے کے لیے مجھے بلایا کرو، صحابہ کو فرمایا کہ یہ قبریں دھیر بالکل ان کے اندر ہوتا ہے، تاریک ہوتی ہیں، جب میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو قبریں نور سے چمک جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود بات ارشاد فرمائی۔ اور جو مسجد شریف کے اندر خاتون جھاڑو دیتی تھیں، مسجد نبوی شریف کے اندر، تو وہ فوت ہو گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے رات کا ٹائم تھا، خود ہی جنازہ پڑھ کے اماں جی کو دفن کر دیا جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی۔ نبی علیہ السلام نے ایک دو دنوں کے بعد پوچھا، فرمایا وہ اماں جی نظر نہیں آ رہے، تو فرمایا عرض کی وہ تو فوت ہو گئیں، تو فرمایا پھر مجھے نہیں بتایا، کہا جی رات کا ٹائم تھا، تو فرمایا فحقروہ، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا تھا۔ یہ ریاست مدینہ، جب مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں وہ کون سی ریاست مدینہ بنے گی؟ ریاست مدینہ کے اندر تو مسجد میں جو جھاڑو دینے والی عورت ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو کہ تم نے یہی سمجھا نا بھائی مسجد میں جھاڑو دیتی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا فحقروہ، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا، دلونی علی قبرن، فرمایا چلو اس کی قبر پر چلے، چلو تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، کیوں جی؟ اقبال کہتا تھا امین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا بڑی بڑی ظالم دنیا اس ویلے بیٹھی، بڑی بڑی دنیا آئی، کسی غریب دا ایک مسئلہ بھی حل نہ کیتا، جب ساڑھے آقا و مولا آئے تے رسول اللہ نے غریباں تے غلاماں نو بادشاہاں دی مسند اتر جا کے بٹھا دے۔ فرمایا فحقروہ، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا،
मौलवियों को भी हकीर लोग, मिंबरों को भी हकीर, मस्जिद को भी हकीर, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने वाले को भी हकीर, मस्जिद में आने को भी। तो रियासत मदीना तो ये नहीं है। रियासत मदीना वही है जो रसूलुल्लाह ने रियासत कायम फरमाई। हाँ, उसके अंदर ये बात थी। हुजूर ने दोबारा जाकर फसल्ला अलैहि अरबान, हुजूर ने दोबारा जाकर 4 तकबीर नमाज जनाजा फिर पढ़ी, और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए उनकी कब्र पर। फरमाया अम्मा जी ये दसो तो सही, मरण तो बाद सब तो ज्यादा सवाब किस चीज का मिले? थोड़ी देर के बाद ना सहाबा ने वो आवाज सुनी, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कार पाका रा क्या सज खुद मगीर, गर्ज बाशत दर नविश्तन शेर व शीर, अंबियारा हम चू खुद बर्दाश्तन। ये केड़ी बात है? नबियां ते प्यारे दियां गुल लोग अपने ते क्यास कर देन भाई, मैनू जी कुछ नहीं। हुजूर ने थोड़ी देर तो बाद फरमाया मां अम्मा जी पता है की कह रहे हैं? अर्ज की जी की कह रहे हैं? फरमाया ए मायूरी जवाब, मैं पूछा भाई किदा सवाब ज्यादा मिले? अर्ज की थी हुजूर मस्जिद झाड़ू देने दा सवाब ज्यादा। पूरी दुनिया ना हुजूर ने टक्कर लई ते हुजूर मस्जिद एक सतून नाल बैठ के ते वफ्द नाल मुलाकात करदे सी। मस्जिद नबी शरीफ जेड़े दौरे रिसालत हुजूर ते जारी हयात कितनी बड़ी सी। 2 सुपर पावर हजरत उमर ढा दित्तियां ते आप दा कितना वड्डा जनाब दफ्तर सी। हाँ जी, और मस्जिद नबी शरीफ ही सी। आपने दौरे खिलाफत आप गए मस्जिद कुबा, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत सी, हुजूर हर हफ्ते मस्जिद कुबा दी ज़ियारत वास्ते पैदल या सवारी ते तशरीफ ले जाते सन। बाद जेड़े खुलफा सन अबू बकर उमर उस्मान अली, ये भी उस तरीके नाल मस्जिद कुबा दी ज़ियारत करन जाते सन। ते हजरत उमर एक दफ़ा हफ्ते ज़ियारत करन गए तो वेख्या तो जनाब गर्दो गुबार पिया मस्जिद विच, ते आपने ताज़ा खजूर दी शाख तोड़ी ते 36 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान ने मस्जिद झाड़ू दिता। हाँ जी, सरवरी दर दीन मां खिदमत गरी अस। इकबाल कहता साढ़े आप बादशाही का तसव्वुर और कुछ भी नहीं, अपनी पार्टियां नहीं वो पालियां जानियां। हाँ जी, ना पार्टियां ते जनाब मंशूर ते दस्तूर ते जनाब वो गल अल्लाह रसूल दी होंदी। हाँ जी, अपनी ये जी हुण ए पार्टी आ गई, हुण एने लुटना है, फिर दूसरी पार्टी आ गई। रियासत मदीना विच ये गल नहीं सी।